تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 54 سے لے کے 57 تک 4 آیت ہے. آیت نمبر 54 اینڈ مینشن ان دا بک اسماعیل علیہ السلام، اور ذکر کرو کتاب میں یعنی کہ قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یعنی کہ مینشن، تو ان کا ذکر اب کرو قرآن کے اندر. Verily he was true to what he promised. اللہ ہم کو آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ بہت ہی اسٹرکٹلی سچے تھے اپنے وعدے کے، کیونکہ وعدے کا سچا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کہ بندہ اگر وعدہ کر کے یعنی یا جھوٹا وعدہ کرے، کسی کو تسلی دے دے ہاں نہیں میں کر دوں گا، ہاں نہیں برابر ہم یہ سب چیز کا بھروسہ کرو ہم کریں گے، لیکن سمجھو کہ وہ نہ کرے، تو وہ تم کو پتا ہے کہ وہ منافقت کی ایک نشانی جو ہے وہ منافقت کی ہے کہ وہ پرومس کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے اس چیز کی تعریف کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کی کہ وہ اپنے وعدے کے بہت سچے تھے. اینڈ ہی واز اے میسنجر اینڈ اے پروفٹ. اب اس بات کو بھی نوٹ کرو کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ بات آئی ہے کہ وہ رسول تھے اور نبی بھی تھے. رسول اور نبی. آیت نمبر 55 اینڈ ہی وڈ enjoin on his family and his people the salah and the zakah. اور وہ اپنی فیملی کو یعنی اپنے ہی اہل و عیال کو یہ حکم کرتے تھے اور اپنے تمام قوم کے سارے لوگوں کو بھی کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو. And his Lord was pleased with him. اور ان کا رب ان سے راضی تھا. مرضیہ ورڈ جو ہے مرضیہ تو یعنی راضی. اور ہم جب اردو کے اندر یہ ورڈ یوز کرتے تو کہتے کہ ہاں میری مرضی ہے، نہیں میری مرضی نہیں ہے. اچھا تو یہ مرضی کیا ہے؟ انسان کی رضامندی، رضا، راضی ہونا. پھر اس کی آیت نمبر ہے 56. آیت نمبر 56 اینڈ مینشن ان دا بک ادریس علیہ السلام. اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو کتاب میں یعنی ذکر کرو قرآن میں ادریس علیہ السلام کا. ویریلی ہی واز اے مین آف ٹروتھ. وہ یقیناً بہت ہی صدیقن تھے، سچائی پر تھے بہت. اللہ کو جھوٹ قطعی نہیں پسند. اور یہ بھی یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی یا کسی بھی بات میں مذاق میں بھی ان کے ہونٹوں سے ایک بھی جھوٹ پاس نہیں ہوا. تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ادریس علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر کرو قرآن میں. اور یہ آدم علیہ السلام کے بعد یعنی آدم علیہ السلام نبی، ادریس علیہ السلام نبی. تو یہ اور پھر ان کے بعد جو ایک آیت ہے جو قرآن میں ذکر نہیں ہے وہ ہے شیس علیہ السلام. تو یہ 3 نبیوں کے بعد چوتھے آئے رسول یعنی وہ ہے نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ پہلے رسول اس دنیا کی زمین کے اوپر. ویریلی ہی واز اے مین آف ٹروتھ اینڈ اے پروفٹ. تو وہ بالکل صدیقن بھی تھے یعنی سچائی پر تھے اور نبی بھی تھے. آیت نمبر 57 اینڈ وی ریزڈ ہم ٹو اے ہائی اسٹیشن. اور ہم نے پھر ان کو بہت ہی بلندی کے اوپر اٹھا لیا. بہت ہی بلندی ہوئی نا. چوتھا آسمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک آسمان تک تو ابھی پہنچا نہیں ہے کوئی بھی. ہاں کوئی بھی مطلب ایک پہلا آسمان جو ہے وہاں تک ہی نہیں پہنچے تو پھر چوتھے آسمان کا کیسے کیا گمان ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مینشننگ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. And mentioned in the book Ismail alayhi salam, verily he was true to what he promised. ذکر کرو کتاب میں قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا، یقیناً وہ اپنے وعدے کے بہت ہی سختی کے ساتھ سچے تھے.
Here Allah has commended Ismail alayhi salam, the son of Ibrahim alayhi salam, the friend of Allah. یہاں پر اللہ نے بہت تعریف کی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، پریز. وہ بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، جو کہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست. ہی یعنی اسماعیل علیہ السلام از دا فادر آف آل آف دا عربس آف دا حجاز. حجاز کے تمام عربوں کے باپ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. بیکاز ہی واز ٹرو ٹو واٹ ہی پرومسڈ، اور وہ کیونکہ وہ بالکل سچے تھے جو بھی چیز کا انہوں نے وعدہ کیا. ابن جریج said he did not make any promise to his Lord except that he fulfilled it. انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کبھی کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ جس کو انہوں نے پورا نہ کیا ہو، یعنی ہر وعدہ انہوں نے جو اپنے رب سے کیا اس کو پورا کیا. He never obligated himself to do any act of worship with a vow, except that he fulfilled it and carried it out, giving it its full due. انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی اللہ کی بندگی کے لیے، یعنی کہ جو فرض ہے جو ان کے پر obligate کی گئی ہے، انہوں نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کیا کہ وہ پورا نہ کیا ہو، اور انہوں نے اس کو پوری طرح، اس کو جتنا اس کا ڈیو ہونا ہے، فل ڈیو جو اس کا ہے، وہ پورا انہوں نے ادا کیا اور اس کو جاری رکھا اپنی زندگی میں. Some said صادق الوعد. He was true to what he promised. کہ صادق الوعد کا مطلب ہے کہ وہ وعدے کے بہت سچے تھے. This was said about him because he said to his father. یہ اس لیے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ کہا، جو کہ سورہ نمبر 37 سورہ صافات آیت نمبر 102 102، سَتَجِدُونِي إِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. If Allah wills, you will find me of the patient. کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو آپ مجھے بہت صابرین پائیں گے. کیونکہ جب ان کو خواب بتایا گیا اور کہا کہ مطلب میں تمہیں جیسے مطلب ذبح کر رہا ہوں اور اللہ قربانی مانگ رہا ہے، تو پھر اب تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا. سو ہی واز ٹروتھفل ان دیٹ، اور وہ اس معاملے میں سچے تھے. وہ ذرا بھی ٹھٹکے نہیں، جھٹکے نہیں، یا چلتے چلتے رک نہیں گئے کہ نہیں مجھے نہیں جانا ہے، نہیں مجھے ایسا مت کرو. ایسا انہوں نے نہیں کیا. Being true to one's promise is one of the praiseworthy characteristics. اپنے وعدے میں سچا رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. پتہ ہے وعدے کا سچا رہنا ہی اس کو مومن بناتا ہے. لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے، یا تھوڑی سی اس دنیا کے ساز و سامان کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. انسان کی تعریف کرنے کے لیے یہ ایک خصوصیات ہے کہ وعدے کا سچا ہونا. جسٹ ایز بریکنگ ونس پرومس از آف دا ڈیٹیسٹڈ کیریکٹرسٹکس. اگر وعدہ جو توڑ دے، بٹرے کرے، جو جھوٹے وعدے یا تو کرے، اس کو سخت ناپسندیدہ وہ انسان کی مطلب خصوصیات، خاصیت یا کوالٹی جو بھی کہہ لو، ان لوگوں کی صفت، جس کی بھی ایسی صفتیں ہوں تو وہ بہت ہی نفرت کے قابل ہے. اللہ دا ایگزالٹڈ سیز، اللہ نے کہا سورہ نمبر 61 سورہ صف آیت نمبر 2 and 3، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. O you who believe, اے ایمان والوں، why do you say that which you do not do؟ کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں؟ Most hateful it is with Allah. اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی نفرت کے قابل ہے. وہ یعنی مقتن جو ورڈ ہے نا، کبورا مقتن، تو یہ مقتن ہیٹ فل بھی اس کا میننگ برابر نہیں آئے گا.
हेटफुल से भी ज्यादा समझो। अल्लाह की नजरों में वो इतना नापसंदीदा अमल है कि जो तुम कहो और करो नहीं। जैसे अक्सर लोग दूसरों को ये कहते हैं सच बोला करो, ईमानदार रहो। एक चोर भी अपने बच्चे को ये बोलता है कि तू ईमानदार रहना, कुछ चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन अपने औलादों को क्या बोलेगा? ईमानदार रहने का, ऑनेस्ट रहना। दैट यू से दैट विच यू डू नॉट डू, यानी तुम खुद नहीं करते हो, दूसरे को कहते हो करने का। अल्लाह के नजदीक ये बहुत ही नफरत के काबिल हेटफुल अमल है ये। अल्लाह हम सबको इससे जरूर बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलास। आयतुल यानी 3 निशानियां एक हिपोक्रेट मुनाफिक की। इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा अतुमिना खाना। The sign of the hypocrite is 3 things. 3 निशानियां है मुनाफिक की। पहली, नंबर 1, when he speaks he lies. जब भी वो बात करेगा झूठ ही बोलेगा, वो मुनाफिक है। अपने अंदर हमको ये चीज को देखना चाहिए कि अगर हमारे में इसमें ये तीनों अगर बातें अल्लाह ना करे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर 3 में से 2 है या 1 है तो कम से कम उस पर वर्क करो और उससे बाहर निकलो, उसको छोड़ो उस आदत को, क्योंकि उससे हिपोक्रेसी आती है और मुनाफिकत आती है। नंबर 2, व्हेन द प्रॉमिसेस ही ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। जब भी वो प्रॉमिस करेगा वो तोड़ देगा वादे को, व्हेन ही प्रॉमिसेस। फिर नंबर 3, व्हेन ही इज इंटरेस्टेड विद समथिंग, और जब उसके ऊपर एतमाद करके, भरोसा करके, एतबार करके, उसको ट्रस्ट करके उसके ऊपर कुछ चीज छोड़ी जाएगी, ही इज डिसलॉयल टू हिज ट्रस्ट। तो जो उसके ऊपर भरोसा किया गया उसने उस भरोसे को, यानी खाना का मतलब है कि खयानत करने वाला, उसने उस भरोसे को खयानत किया, डिसलॉयल। Thus, if these are the characteristics of the hypocrites, then behaving contrary to these is a characteristic of the true believer. तो अगर ये तमाम जो अभी हमने पढ़े, ये अगर सिफतें हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है हिपोक्रेट्स की, मुनाफिक की, तो फिर इसका उलट जब हम करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एक सच्चे मोमिन की, क्योंकि इसका उलट करना है। For this reason, Allah commended His servant and messenger Ismail alayhi salam, for he was true to his promise. यही वजह है जो अल्लाह ने बहुत प्रेज की, तारीफ की अपने बंदे, अपने रसूल इस्माइल अलैहिस्सलाम की, क्योंकि वो वादे के बहुत ही सख्ती के साथ सच्चे थे। Likewise, the messenger of Allah, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, was true to his promise, वो हमेशा अपने वादे के सच्चे थे। अपना वादा एक बार कर दिया, खत्म। He did not promise anyone anything. उन्होंने कभी किसी को ऐसा वादा नहीं किया जिसको कि except that he fulfilled his promise to that person, कि उन्होंने उस वादे को पूरा ही किया। किसी से भी कभी ऐसा वादा नहीं किया जिसको कि उन्होंने पूरा ना किया हो। He also commended Abu al-As bin al-Rabi, the husband of his daughter Zainab radiyallahu anha. तो उन्होंने अपने दामाद यानी कि उनकी तारीफ की, जो उनकी बेटी ज़ैनब के शौहर थे, उनकी तारीफ की। हद्दसनी फसदकनी व वअदनी फवफा ली, ही स्पोक टू मी। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन्होंने मुझसे मतलब बातचीत की, ही स्पोक टू मी एंड ही टोल्ड मी द ट्रुथ, और उन्होंने मुझे सच्चाई जो है वो ही कही। एंड ही प्रॉमिस्ड मी, और उन्होंने मुझसे वादा किया। एंड ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस टू मी, और उन्होंने अपना वादा वफा किया, यानी कि उसको पूरा किया। व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड, द खलीफा, हिज सक्सेसर अबू बकर as-सिद्दीक रजी अल्लाह अन्ह, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्ह जो है वो खलीफा बने, खलीफतुर रसूल। Whoever received any promise
فرام دا میسنجر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیتھ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ چیز کا اعلان کیا کہ ہو ایور ریسیوڈ اینی پرومس فرام دا میسنجر آف اللہ، جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی وعدہ اس کو ملا تھا، اگر کوئی وعدہ انہوں نے کیا تھا اس سے اور وہ owed any debt by him، یا کسی کا بھی کوئی کچھ قرضہ کچھ ہوگا، then let him come to me، تو وہ میرے پاس آئے and I will fulfill it on his behalf، تو ان کے behalf پر یعنی ان کی طرف سے میں اس کو پورا کروں گا. So Jabir bin Abdullah came and related that the messenger of Allah said، تو جابر بن عبداللہ جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قد جاء مال البحرین آتیتک ہکذا وہکذا وہکذا، if the wealth of Bahrain comes to me، اگر بحرین جو ہے یعنی دو سمندر کی جگہ، بحرین وہی آج کا بحرین یہ نہیں جانتی، تو جو وہاں سے اگر جب مال و دولت آئے گی then I would give you such and such and such، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں تمہیں دوں گا اتنا اتنا اتنا، سمجھو جو بھی انہوں نے بتایا. This meant that he would fill his hands with wealth، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ رسول اللہ ان کے ہاتھوں کو بھر دیں گے دولت سے. Therefore when the wealth of Bahrain came to them، تو جب ان کے پاس آئی وہ دولت بحرین سے، ابو بکر رضی اللہ عنہ commanded Jabir to come، تو انہوں نے حکم کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ جابر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ اور and fill his hands from that wealth، اور اس دولت سے انہوں نے ان کے ہاتھوں کو بھر دیا. Then he commanded him to do so again، پھر انہوں نے ان سے کہا پھر سے ہاتھ ایسے کرو اور ان ہاتھوں میں پھر سے دولت بھر دی. Until he collected 500 dirhams، کہ 500 درہم ان کو جب تک مل نہیں گئے تب تک وہ گھڑی گھڑی ہاتھ میں لیتے تھے اور بھرتے تھے. Then ابو بکر رضی اللہ عنہ gave him its double along with it، تو پھر انہوں نے ان کو وہ 500 دے کے پھر اس کا اور ڈبل 1000 ایکسٹرا درہم کیے اور وہ بھی دیے ان کو. Concerning Allah's statement، پھر اللہ کی آیت وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ and he was a messenger and a prophet، تو اور پھر اللہ نے جب یہ کہا کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. In this is a proof of Ismail علیہ السلام's favored status over his brother Ishaq علیہ السلام. تو یہاں پر ہم کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ نے مرتبہ دیا وہ اسحاق علیہ السلام سے زیادہ تھا، کیونکہ یہاں وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ صرف نبی تھے. اسحاق علیہ السلام was only described as being a prophet، ان کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ نبی ہیں، نبی تھے. But اسماعیل علیہ السلام was described with both prophethood and messengership، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ نے یہاں پر مطلب ایکسپلین ڈسکرائب کیا، بتایا کہ وہ کیا تھے، تو وہ نبوت اور رسالت دونوں ہی ان کو دیا تھا اللہ نے. It is confirmed in Sahih Muslim that the messenger of Allah، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے یہ کہ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، Verily Allah chose Ismail علیہ السلام from the sons of Ibrahim، ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے. اور یہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یقیناً ویریلی اللہ چوز اسماعیل علیہ السلام فرام دا سنز آف ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا. Then Imam Muslim mentions the rest of the hadith in its entirety، تو صحیح مسلم کے اندر پھر امام مسلم نے اس کو پوری حدیث کو لکھے. However, this statement proves the correctness of what we have said، تو جو بھی مطلب کہا گیا اس کے بارے میں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. اللہ said وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، and he would enjoin on his family and his people the salah and the zakah, and his Lord was pleased with him. اور وہ حکم کرتے تھے اپنے اہل و عیال کو اور تمام اپنے لوگوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور
उनका रब उनसे बहुत राजी था. दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ प्रेज. और ये तारीफ का एक बहुत अच्छा अंदाज ये भी है. कमेंडेबल क्वालिटी यानी तारीफ के काबिल उनकी सिफत थी. एंड अपराइट कैरेक्टरिस्टिक, और उनका मतलब जो खुसूसियात, उनकी जो क्वालिटी ले लो तो वो बहुत ही यानी कि बहुत अपराइट वो थे. और उनके अंदर यानी कभी भी जैसे बात को सीधी करना, साफ और सच्ची, और वादा किया उसको निभाना. He was commanded in this way because of his persistence in obedience of his Lord and enjoining his family to do so. तो उनको इस तरह से हुक्म किया जाता था क्योंकि उनके अंदर बहुत ये था कि वो उस चीज को बराबर, वो चीज के पीछे रहते थे, बराबर लग जाते थे अल्लाह की फरमाबरदारी में. और जो भी अल्लाह ने हुक्म किया उस हुक्म को मतलब बराबर निभाने में वो लग जाते थे, अपने रब की मतलब ओबीडियंस में. और अपनी फैमिली, अपने अहल-ओ-याल को भी वही चीज करने का हुक्म करते थे वो. क्योंकि घर का जो सरबराह होता है, हाकिम, उसके ऊपर ये चीज फर्ज है कि वो अपनी फैमिली को सही चीज करने का हुक्म करे. और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको जब जवाब देना पड़ेगा हशर के दिन, तो उसके ऊपर सोच लो कि उसका बहुत ही बुरा हाल होगा. दिस इज एज अल्लाह सेड टू हिज मैसेंजर. अल्लाह ने अपने रसूल से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा. सूरह नंबर 20, सूरह ताहा, आयत नंबर 132. एंड एंजॉइन द सलाह ऑन योर फैमिली. हुक्म करो सलाह का, नमाज का अपनी फैमिली को. एंड बी पेशेंट विद देम, और उनके साथ सब्र के साथ रहो. ऑल्सो अल्लाह द एग्जॉल्टेड सेड, और अल्लाह ने सुब्हान व ताला ने कहा, सूरह नंबर 66, सूरह तहरीम, और उसकी आयत नंबर 6 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ुदूहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतु गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून. O you who believe, ऐ ईमान वालो, protect yourselves and your families against a fire यानी कि hell. बचाओ अपने आप को, अपने अहल-ओ-याल को उस आग से, जहन्नुम की है जो, whose fuel is men and stones. उसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो कोयले नुमा पत्थर होते हैं ना, जो कोयले की खान में से निकलते हैं. over which are appointed angels stern and severe. और उस जहन्नुम के ऊपर जिन फरिश्तों को मतलब अपॉइंट किया है वो बहुत स्टर्न है, बहुत सख्त और बहुत शदीद, शिद्दत वाली, सीवियर. who disobey not, अल्लाह का एक भी बात को वो डिसोबे नहीं करेंगे, यानी कि एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो वो अल्लाह की ना माने. from executing the commands they receive from Allah. अल्लाह ने जो जो उनको हुक्म करता जाएगा वो उसको पूरा करेंगे, ख्वाह बंदा चीखे चिल्लाए कुछ भी करे, हो हल्ला मचा दे, मगर वो अपना काम बराबर करेंगे. अल्लाह ने जो उनको बोल दिया कि ये अभी इनको सजा दो, ये अभी इनको सजा, वो करते जाएंगे, क्योंकि उतने सख्त, यानी जो अल्लाह ने कहा ना, मलाइकतु गिलाजुन शिदादुन, मामूली बात नहीं है, बहुत ही स्टर्न, सीवियर, who disobey not. ऐसे फरिश्ते अल्लाह ने वहां पर मतलब अपॉइंट किए हैं. द कमांड्स दे रिसीव फ्रॉम अल्लाह. अल्लाह के पास से जो भी उनको हुक्म आता है वो उसको पूरा करते हैं. ऐसा नहीं होता कि कोई भी हुक्म के लिए वो डिसोबे करें, अल्लाह की नाफरमानी करें, ये बिल्कुल नामुमकिन है. बट डू दैट विच दे आर कमांडेड, बल्कि वो वही करते हैं जो अल्लाह ने उनको हुक्म किया है. This means to command them to do good, forbid them from evil, and do not neglect them. If you do so and they obey your command, the fire of hell will not devour them on the day of resurrection. तो यहाँ पर इस आयत में जब कहा गया ना कि बचाओ, ऐ ईमान वालो, protect yourselves and your families against a fire, यानी उस आग से बचाओ अपने अहलो अयाल को,
اپنی فیملیز کو، اپنے آپ کو، سب کو بچاؤ. تو جب تم یہ کرو گے، اس کا مطلب اللہ حکم کر رہا ہے کہ امر بالمعروف، حکم کرو معروف کا، اچھی بات کا، اور نہیں انل منکر کرو، اور forbid them from evil، اور ان کو ایول سے منع کرو، اور ان کو do not neglect them، ان کے ساتھ لاپرواہی مت برتو. If you do so، اگر تم نے ایسا کیا، and they obey your command، اور پھر وہ تمہارا حکم مان رہے، the fire of hell will not devour them، یعنی اگر تم نے ان کا دھیان رکھا، برابر ان کو نیگلیکٹ نہیں کیا، اور پھر وہ تمہارا حکم مان رہے ہیں، امر بالمعروف کا اور نہیں انل منکر کا، تو پھر آگ ان کو نہیں جلائے گی قیامت کے دن. It has been reported in a hadith from Abu Hurairah radiyallahu anhu that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said، کہ ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نزح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نزحت في وجهه الماء. May Allah have mercy upon a man who gets up at night to pray and he wakes his wife. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحم اللہ، اللہ کا رحم ہو اس مرد پہ جس نے اپنی رات کو اٹھا نماز پڑھنے کے لیے اور اپنی بیوی کو بھی جگایا. If she refuses to get up، لیکن اگر وہ انکار کرتی ہے اٹھنے کے لیے، he sprinkles water in her face، تو وہ اس کے منہ پہ پانی چھڑکتا ہے، تو اس پر اللہ کا رحم ہو. اور پھر دوسری لائن میں کہا کہ میں اللہ ہے مرسی اپون اے وومن، اور رحم اللہ امرأتن، یعنی کہ اس عورت کے اوپر اللہ کا بہت رحم ہو، who gets up at night، جو رات کو اٹھے اور to pray، نماز کے لیے، and she wakes her husband، اور وہ اپنے شوہر کو جگائے. If he refuses to get up، she sprinkles water in his face، اور اگر وہ اٹھنے کے لیے انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتی ہے. یہ نہیں کہ لا کے پوری بالٹی نہیں ڈال دیتی، لیکن پانی چھڑکتی اس کے بعد تاکہ اس کے آنکھیں کھل جائے بالکل. دس حدیث واز ریکارڈیڈ بائی ابو داؤد اینڈ ابن ماجہ، دونوں سے یہ تھی. اب ہے مینشننگ ادریس علیہ السلام، کہ ادریس علیہ السلام کا ذکر. اللہ ٹیلز وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. And mention in the book Idris، اور ذکر کرو ادریس علیہ السلام کا قرآن میں. Verily he was a man of truth، اور وہ بہت حق پہ بہت ہی صدیقن تھے وہ، اور وہ نبی بھی تھے، and a prophet. And we raised him to a high station، اور ہم نے ان کو بلند مکان پر، علیہ بہت بلند، ہم نے وہاں ان کو اٹھایا. اللہ complimented ادریس علیہ السلام for being a truthful prophet. اللہ نے یہاں پر ان کو یہ کمپلیمنٹ کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے ادریس علیہ السلام کی کہ وہ سچے نبی تھے. and he mentioned that he raised him to a high station، اور یہ کہ اللہ نے ان کو بلند ترین مطلب مقام کے اوپر اٹھایا ہے. It has previously been mentioned that in the Sahih it is recorded that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam passed by Idris on the night of Isra night journey، and he and Idris علیہ السلام was in the fourth heaven. اور یہ ہم پہلے بھی یعنی مطلب جو یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جب شب معراج کا ذکر آیا تھا سورہ بنی اسرائیل یا اسرا اس کا نام ہے، اس میں تھا نا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب چوتھے آسمان سے گزرے تو وہاں ادریس علیہ السلام تھی جن سے ان کی ملاقات ہوئی. Sufyan reported from Mansur that Mujahid said, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، and we raised him to a high station. This means the fourth heaven. چوتھا آسمان جو ہے وہ مکانن علیہ ہے، یعنی بہت ہی بلند ترین مکان. Al-Hasan and others said concerning Allah's statement, وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، and we raised him to a high station. This means paradise. یعنی ان سب نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند ترین مکان کے اوپر مطلب ہم نے ان کو ریز کیا، اٹھایا. اس کا مطلب ہے جنت. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.